اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق دنیا میں تو رہتے ہیں مگر دنیا کو دل میں گھسنے نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ والے نے فرمایا دنیا کو جیب میں رکھنا جائز ہے مگر دل میں رکھنا جائز نہیں۔ نور ہدایت کی دوسری علامت آخرت کی طرف ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ والانابہ الی دار الخلود، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ جنت اور آخرت کے وہ مشتاق رہتے ہیں، ان کے دل میں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ نور ہدایت کی تیسری علامت یہ کہ والاستعداد للموت قبل نزولی، موت آنے سے پہلے وہ تیار رہتے ہیں، موت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں جلدی سے ادا کر لوں، کتنے روزے باقی ہیں، کتنی زکوٰۃ باقی ہے، سب کی ادائیگی کی فکر کرتا رہے اور موت آنے سے پہلے وہ اپنے اعمال کی فائل درست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کی ایک علامت نور ہدایت ہے، اس کی ایک اور دلیل پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا کرتا ہے جو اسے چاہے یا نہ چاہے، لیکن دین اس کو عطا کرتا ہے جو دل سے اسے چاہے، اور جسے اللہ تعالیٰ دین عطا فرماتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ خلاصہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہر کسی کو نہیں ملتا، اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک عالی عظیم الشان دین اسلام عطا فرمایا، جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اسلامی مہینے ہجرت کی تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ صحابہ میں مشورہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ اسلامی تاریخ متعین کی جائے، تو مختلف رائے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مکہ سے مدینہ بھیجنا شروع کیا۔ صحابہ آتے رہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ ہجرت کی جو شروعات ہوئی وہ محرم کے مہینے سے ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہینوں کی ترتیب بنائی، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی وہ اس مہینے کے شروع میں ہوئی۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار منبر پر دعا فرماتے تھے اور یوں کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے نبی کے رسول کے شہر میں میری موت متعین فرما۔ اب سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ دور دور تک دبدبہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کفر و شرک ختم ہو گیا، شیطان کی بھی ہمت نہیں جس جگہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائیں وہاں کو شیطان آ جائے، خوف طاری ہے سب کے اوپر۔ اب دشمن تو بہت دور علاقے سے ہی ڈر رہا ہے، وہ یہاں آ کر کیسے حملہ کرے گا، کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار خود بھی فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما۔ ایک دن کہنے لگے کہ جنت کے اندر ایک محل ہے،
وہ محل اس کو ملے گا جو نبی ہے۔ پھر آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مبارک ہوئے قبر والے تمہیں وہ محل مبارک، جنت میں ایک محل ہے وہ صدیق کو ملے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا مبارک ہو صدیق تمہیں وہ محل، اور پھر فرمایا جنت میں ایک محل ہے وہ شہید کو ملے گا، اے عمر تجھے کہاں شہادت ملے گی؟ اور پھر فرماتے تھے وہ اللہ جس نے مجھے ایمان عطا فرمایا اور جو مجھے مکہ سے یہاں مدینہ لایا، وہ اللہ میرے پاس جس طرح اسلام لے کر آ گیا، ہدایت لے کر آ گیا، ہجرت اس نے مجھ سے کروائی، وہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کے مقام اور مرتبے پر بھی پہنچائے گا۔ تو یہ جذبہ صحابہ کے اندر کیوں پیدا ہوا کہ راہ خدا میں جان دینا؟ آج تو ہمارے لیے وقت دینا مشکل ہوتا ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے وقت دینا، اللہ کے لیے قربانی دینا ہمارے لیے جان مال وقت کی مشکل ہو رہا، اور وہاں تمنا آرزویں دعائیں ہو رہی کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ قرآن مقدس کی طرف خوب تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف خوب تھی، یہاں تک کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، کبھی کبھی نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا روتے کہ آواز بند ہو جاتی اور ہچکیوں کی آواز دور دور تک جاتی، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے عذاب کا ڈر خوف ان کے اوپر اتنا ہوتا، بعض مرتبہ بیمار ہو جاتے، 20 دن تک گھر سے نہیں نکلے۔ کیا بات ہوئی؟ بیماری کہ نہیں؟ بیماری نہیں، وہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اس کے عذاب کی فکر۔ یعنی اللہ کا قرآن پڑھنے کا اور اللہ کا ذکر کرنے کا بڑا فائدہ اور نفع یہ ہے کہ اللہ کا ڈر خوف آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب جلد از جلد میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے ایک ساتھی کا، 2 ساتھی کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر کہتے اجلس بنا نؤمن ساعہ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر ہم اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام کو لینے کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کو، آرزو کو پورا کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بھی ہوئی، مدینے میں بھی ہوئی، اور شہادت والی موت ہوئی، شہادت کے درجے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا۔ تو غرض یہ کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا شروع ہو گیا، ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 1445 ہجری جو آج شروع ہوا ہے مغرب کے بعد سے، یہ 1445 ہجری اسلامی سال کی شروعات اللہ نے ہماری علم سے کروائی، اللہ نے ہماری ذکر سے کروائی، اللہ نے ہماری اپنے پاکیزہ مقدس گھر کو آباد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سال کی شروعات کی۔ اور اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جب چاند آئے نظر تو دعا پڑھو، اللہم اہلہ، پڑھو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے اوپر برکت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ نکال، بالسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس مہینے کو ہمارے اوپر شروع فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس اسلامی سال کو ہمارے لیے شروع کیا۔ اب ہم 1445 ہجری سن کے اندر داخل ہو گئے۔ شروعات ہماری اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اس کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں جمع ہو کر ہجرت کی گویا ایک شکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ہم سب اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جمع ہیں، کوئی گاؤں سے آیا، کوئی محلے سے آیا، کوئی دوسری مسجد سے آیا، سب کے سب اپنا کام کاروبار، اپنی مصروفیات چھوڑ کر ہجرت کر کر، ہجرت کے معنی سے چھوڑنا کہ اللہ کے لیے گھر چھوڑ دو، اللہ کے لیے بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اللہ کے لیے کام کاروبار چھوڑ دو۔ اور ہجرت کے معنی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ ایسی ہجرت ہے کہ یہ مسلسل مستقل جاری ہے۔ ایک تو ہجرت وہ تھی جو مکہ سے مدینہ ہوئی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو عطا فرمائی، اور ایک ہجرت ہر آدمی کو ہر وقت حاصل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو غفلت سے بچائے، آدمی اپنے آپ کو لایانی سے بچائے، آدمی اپنے آپ کو نافرمانوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بچائے۔ ابھی قرآن سنا گیا مجلس کے شروع میں،
قرآن پڑھا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست دوست کے جگری ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت میں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے، کہ اللہ کا ڈر ہی تو ہے جو ہمیں مسجد میں لایا، اللہ کا خوف ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے لیے یہاں اس نے جمع فرمایا۔ الا المتقین، کہ متقی دوست جو آپس میں ایک دوسرے کو تقوی کی، تلاوت کی، ذکر کی، عبادت کی تلقین کرتے رہتے ہیں، عمل کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، کہ ایسے متقی لوگ وہ کل قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ جس طرح یہاں ایک دوسرے کے مددگار ہوئے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو ساتھ رکھیں گے، اور اعلان ہو جائے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے ایمان والو، مسلمانوں، اے میرے بندو، یا عباد لا خوف، آج تمہارے پر خوف نہیں، دنیا میں تمہیں خوف تھا، اس ڈر کی وجہ سے تم فجر پڑھ رہے تھے، ظہر پڑھ رہے تھے، عصر پڑھ رہے تھے، مغرب پڑھ رہے تھے، عشاء پڑھ رہے تھے، ہمارے ذکر میں، توبہ میں، استغفار میں خود بھی لگ رہے تھے، دوسروں کو بھی لگا رہے تھے، خوف تمہیں ستا رہا تھا دنیا کے اندر، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، خوف تم نے دنیا میں کر لیا، اب یہاں کوئی خوف نہیں، اب یہاں خوف ان پر ہے جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، حج چھوڑے، زکوٰۃ چھوڑی، من مانی من چاہی میں جو چلتے رہے کہ ہم ہی ہیں جو کچھ ہے، وہ آج یہاں خوف میں ہوں گے، وہ آج یہاں ذلتوں میں ہوں گے، اور وہ آج یہاں ناکامیوں میں ہوں گے۔ لا خوف علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ آج تمہارے اوپر کوئی غم ہے، آج تمہارے اوپر کوئی غم نہیں۔ تم نے دنیا میں بہت غم اٹھا لیے، تم نے کھانا اچھا نہیں کھایا، کپڑے اچھے نہیں پہنے، بلڈنگیں اچھے نہیں بنائی، دنیا کی طرف زیادہ تم متوجہ نہیں ہوئے، آخرت کا خوف تمہیں ستا رہا تھا، جس کی وجہ سے تم وہاں غمگین رہتے تھے کہ ہمارا قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میدان پل صراط سے ہم کیسے گزریں گے، اور جنت میں ہم کیسے جائیں گے، جہنم سے ہم کیسے بچیں گے۔ وہاں تم غمگین رہتے تھے، وہاں تم خوف سے رہتے تھے، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں۔ کون ہے وہ میرے بندے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا، کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایمان لیا چھٹی ہو گئی، نہیں، وکانوا مسلمین، ایمان لا کر وہ ایمان کے تقاضوں پر رہے، اللہ کا ذکر کیا، اس کی عبادت کی، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، آج تم بھی، تمہاری بیویاں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے جو تمہاری خواہش ہے، تمنا ہے، وتلذ الاعین، اور تمہاری آنکھوں کی لذت کا، ٹھنڈک کا جو سامان ہے، وہ سب تمہیں یہاں جنت کے اندر ملے گا، اور تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اب تمہیں یہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح ہم نے اس مہینے کی اور اس سال کی شروعات اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری سے، اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد کو آباد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سال کی شروعات کی، ایسے ہی پورے سال ہم اللہ کی عبادت میں رہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ روزے شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ من صام یوما من المحرم، کہ جو محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے، فلہ بکل یوم 30 یوما، اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 30 روزے رکھ لیے تو 30 مہینوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ 30 روزے نہیں رکھ رہے تو کم سے کم 3 روزے تو رکھ لیں، ایک 9 تاریخ کا روزہ، ایک 10 تاریخ کا روزہ، اور ایک 11 تاریخ کا روزہ۔ 28 کو 9 ہوگی، اور 29 کو 10 ہوگی، اور 30 کا مہینہ ہے، کون سے مہینہ ہے؟ 30 کا ہے، 30 کو 11 ہوگی، 9 10 11، 3 روزے رکھ لو۔ 3 نہیں رکھ رہے تو کم سے کم 2 رکھ لو، 9 محرم اور 10 محرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال کے گناہ معاف اگر کرانے ہیں تو 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھو اور 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آنے سے پہلے ہی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی محرم شروع ہو گیا، اس کے بعد سفر، پھر ربیع الاول میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آئندہ آپ نے ارادہ اور نیت کر لی تھی لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا آرزو کو ہم پورا کریں گے۔ آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، تو اب آپ نے جو نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، اس ارادے کی تکمیل امت محمدیہ کے افراد کو، ہمیں اور تمہیں انشاءاللہ کرنی ہے کہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے 28 کو، اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے 29 کو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے میں جس طرح نبیوں نے، صحابہ نے محنت کی، مجاہدے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مدینہ پہنچے کہ تم روزہ کیوں رکھ رہے یہودیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غالب کیا تھا، فرعون ہلاک ہوا تھا 10 محرم کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے یہودی تم سے زیادہ حقدار ہیں، کہ تم تو موسیٰ کو کہتے ہو ہم نبی مانتے ہیں لیکن ان کی نافرمانی کرتے ہو۔ موسیٰ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ان پر ایمان لانا، تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، تو تم زیادہ حقدار نہیں موسیٰ کے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 10 محرم کو مغلوب کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس سال کی، اس مہینے کی برکت سے غالب فرمائے اور تمام باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ مغلوب فرمائے۔ اللہ آج بھی وہی ہے، بس ہم ایسے ہو جائیں جیسے نبی اور صحابہ تھے۔ یہ جب ہوں گے جب بار بار ہم ان ذکر کی مجلسوں میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر شریک کریں گے۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس طرح پڑھیں گے کہ دنیا اس کی محبت میرے دل سے نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا یقین میرے دل میں آ رہا ہے۔ جب ایک تسبیح ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھیان اور توجہ سے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کی برکت سے، مدینہ آنے کی برکت سے ہمیں یہ ایمان، ہمیں یہ اسلام، ہمیں یہ قرآن، ہمیں یہ دین ملا ہے۔ اے اللہ تو اپنے نبی کو ان کی اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اس طرح درود پڑھیں گے، پھر 4 تسبیح الا اللہ کی اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں سما رہے ہیں، اور اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی میرے دل کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر میرا دل ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو وسیع کر دیا ہے، کشادہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میرے دل کے اندر سما چکے ہیں۔ اور اللہ کی ایک تسبیح اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ خود بھی پورا کروں گا، اور اللہ کے احکام کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے جس طرح نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے ہجرت کی اور یہ ہجری سال 1445 ہجری ہمیں ملا، ہم بھی اسی طرح ہجرت کریں گے اور نصرت کریں گے اس توجہ دھیان کے ساتھ کہ 2 زبانیں ہیں ہماری، ایک دل میں ایک منہ میں، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اللہ کے ذکر میں ہمارے ساتھ مشغول ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ علماء نے فرمایا مجلس میں 1 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ عم نوالہ کوئی تعظیمی جملہ کہنا واجب ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
إلا الله
الله